وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے۔ پروگرام ملک کے 70 اضلاع میں غریب خاندانوں کو ملے گا۔ 70 لاکھ خواتین مستفید ہوں گی۔ ہر خاندان کو 2000 روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ ادھر وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج ملاقات کے لیے اسلام آباد بلا لیا۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی نے آج ہونے والی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ منصوبے میں انکشافات۔ شہزاد اکبر کے شریف فیملی پر بڑے الزامات۔ کہتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ منصوبے سے 560 ملین روپے چودھری شوگر ملز کو آئے۔ ٹھیکہ شریف خاندان کے رشتہ دار کو دیا گیا اور رد و بدل کی گئی۔ مزید بولے کہ چودھری شوگر ملز بہت بڑا کارپوریٹ ہے۔ شریفوں نے ملز کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا۔ شہباز شریف نے برطانوی صحافی اور اخبار کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ لندن میں وکیل کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں بولے، برطانوی ہائی کورٹ نے صحافی ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کو نوٹس جاری کر دیا۔ جھوٹی اور من گھڑت خبر عمران خان کی ہدایت پر چھاپی گئی۔ عمران خان کی مثال چور مچائے شور جیسی ہے۔ مزید کہا، شہزاد اکبر کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتے۔ چودھری شوگر ملز ایک کاروباری اور خاندانی ادارہ ہے۔ ایم کیو ایم نے وفاقی کابینہ میں واپسی ایک اور وزارت دینے سے مشروط کر دی۔ ذرائع کے مطابق خالد صدیقی کے ساتھ امین الحق کو بھی وزیر بنانے کا مطالبہ۔ حکومت نے کراچی کے لیے ترقیاتی فنڈز کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ادھر متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے صرف کراچی کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، وزارت نہیں مانگی۔ اوگرا کی پیٹرول 6 پیسے سستا اور ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 47 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 10 پیسے اضافے۔ مٹی کے تیل کے نرخ میں 66 پیسے لیٹر کمی کرنے کی تجویز۔ اوگرا کی سمری پر حکومت حتمی فیصلہ آج کرے گی۔ برطانیہ آج یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔ یورپین پارلیمنٹ نے بریگزٹ ڈیل کی توثیق کر دی۔ 621 ارکان نے حمایت، 49 نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ ارکان پارلیمنٹ نے دکھی گانا گا کر برطانیہ کو الوداع کیا۔ مقبوضہ بیت المقدس برائے فروخت نہیں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی ان پلان ڈیل آف سینچری نہیں، قبضے کا منصوبہ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس ریڈ لائن ہے، اسے کراس نہ کیا جائے۔ اور پاکستانی فلموں کے لیے ان گنت سپر ہٹ گیتوں کی موسیقی دینے والے ماسٹر مائنڈ عبداللہ کو مداحوں سے بچھڑے 26 برس بیت گئے۔ ممتاز موسیقار نے 3 دہائیوں تک کئی لازوال گیتوں کی موسیقی ترتیب دی۔ ان کی مدھر دھنوں کا سحر آج بھی طاری ہے۔ اہم خبر شامل کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی نے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی آج ہونے والی تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کر دیں۔ اس ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ اہم ملاقات وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج ملاقات کے لیے بلا لیا ہے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی نے اس ملاقات کی تصدیق کر دی ہے اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی آج ہونے والی تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے۔ پروگرام ملک کے 70 اضلاع میں غریب خاندانوں کو ملے گا۔ احساس کفالت پروگرام سے 70 لاکھ خواتین مستفید ہوں گی۔ پروگرام کے تحت ہر خاندان کو 2000 روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ پروگرام کی رقم رجسٹرڈ خواتین کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے۔ پروگرام ملک کے 70 اضلاع میں غریب خاندانوں کو ملے گا۔ احساس کفالت پروگرام سے 70 لاکھ خواتین مستفید ہوں گی۔ پروگرام کے تحت ہر خاندان کو 2000 روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ پروگرام کی رقم رجسٹرڈ خواتین کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔
قومی کاز اولین ترجیح پنجاب کے علماء آج نومولود کے غذا اور بہبود آبادی پر خطبہ جمعہ دیں گے۔ جامعہ مسجد داتا دربار، بادشاہی مسجد سمیت پنجاب بھر کے علماء اور مشائخ ایک ہی موضوع پر وہ خطبہ دیں گے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے پنجاب بھر کے خطیبوں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں قاضی ندیم اقبال سے۔ قاضی ندیم اقبال بتائے گا، خطیبوں کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، اس متعلق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دور کوئی بھی ہو، حکمران کوئی بھی ہو، علماء مشائخ کے کردار سے کسی کو انکار ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 28 جنوری کو ایک اہم اجلاس ہوا جس میں اسپیشل سوشل سیکشن PND اور ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور کے مابین ایک میٹنگ ہوئی، جس میں کہا گیا کہ علماء مشائخ کو آگے لائیں اور سرکاری سطح پر عوام کو ایک پیغام دیں جس میں بتایا جائے کہ نومولود بچے جو ہیں ان کی غذائیت کیسے کرنی ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، ماؤں کی صحت کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اور ہمارے معاشرے کے مسائل کیا ہیں۔ اس حوالے سے جو دونوں محکموں کے درمیان معاملہ طے پائے، اس کے تحت آج جمعۃ المبارک کو لاہور سمیت پنجاب بھر کی وقف مساجد کے علاوہ پرائیویٹ مساجد میں بھی ایک ہی موضوع پر خطبہ دیا جائے گا، اور خطبے کا موضوع بچوں کی غذائیت، ماؤں کی صحت اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں اس سلسلے میں تمام پنجاب بھر کے زونل خطبہ، ضلعی خطبہ کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ حکومت پنجاب کے دست و بازو بنتے ہوئے ماضی کی طرح آج بھی وہ نماز جمعہ کے اجتماعات میں یہ پیغام عام کریں تاکہ عوام کی فلاح ممکن ہو سکے۔ اس سلسلے میں جو زونل خطبہ ہیں وہ اپنی اپنی رپورٹس صوبائی خطبہ کو دیں گے، اور صوبائی خطبہ کی وساطت سے یہ رپورٹ ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی امور اوقاف کو جائے گی، اور وہ اپنی باضابطہ طور پر سفارشات اور مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے تجاویز سمیت اپنی رپورٹ حکومت پنجاب کو ارسال کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ قاضی ندیم اقبال آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی حکومت اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے قائدین کے درمیان مذاکرات پر اتفاق ہو گیا، جس کے بعد مدارس کی رجسٹریشن کرانے کے معاملے پر ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ جلد ہی ملک بھر میں مدارس کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزارت تعلیم نے ملک بھر میں 16 ریجنل دفاتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت تعلیم پنجاب میں 3 ریجنل دفاتر بنائے گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں حنیف خان سے۔ حنیف، بہت عرصے سے ڈیڈ لاک اس پر برقرار تھا جو اب ختم ہوا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی بالکل، وفاقی حکومت اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہونے کا خاصا امکان پیدا ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے اور رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے معاملات طے کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر وزارت تعلیم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ریجنل 16 دفاتر کھولے جائیں گے، اور یہ دفاتر پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کھولے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں پنجاب میں 3 ریجنل دفاتر کھولے جائیں گے، جبکہ لاہور اور اسلام آباد میں دفاتر کھول دیے گئے ہیں۔ یہاں پر عملہ اور آفیسرز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، لیکن مدارس اور وفاقی حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک ہونے کے باعث ان دفاتر میں رجسٹریشن کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ اب جو ہی ان دونوں کے درمیان مذاکرات میں معاملات طے پا جائیں گے اور یہاں پر پھر رجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا۔ جی ناظرین، کنوؤں کی بات کرتے ہیں۔ سرگودا کی سرزمین کنو کی پیداوار میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اور سردیوں کا بادشاہ یہ پھل وٹامن C سے بھرپور ہوتا ہے، اسی لیے شہری اس پھل کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا جوس بھی شوق سے پیتے ہیں۔ اسی پر دیکھتے ہیں اسد منیر کی رپورٹ۔ درختوں کی شاخوں سے جھولتے کنو کی فصل آج کل جو بن پر ہے۔ کھٹا میٹھا یہ پھل اپنے اندر خوب غذائیت رکھتا ہے۔ سردیوں کا بادشاہ یہ پھل کھانے میں ہی خوش ذائقہ نہیں بلکہ جگہ جگہ لگے اسٹال سے شہری اس کا جوس بھی خوب شوق سے پیتے ہیں۔ کوئی موسمی تو کوئی کنو کے جوس کا شوقین ہے۔ پینے سے اس میں انرجی آ جاتی ہے جسم میں، ایسے نا جیسے فولاد بندے کے جسم میں بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فل غذائیت بھری ہے۔ ایک کنو کھا لیں یا ایک پورا گلاس پی لیں جوس کا، اس کے برابر ہے۔ سرگودے کا مالٹا ہو یا کنو ہو، یہ کھانے میں بھی بہت اچھا ہے اور اس کے بعد پینے میں بھی بہت اچھا ہے۔ کنو ہی نہیں، مالٹا، موسمی اور فروٹر سمیت سٹرس کی دیگر اقسام وٹامن C، میگنیشیم، پوٹاشیم اور فاسفورس سمیت دیگر منرل کا خزانہ کہلاتی ہیں، تبھی تو لوگوں کی اولین پسند ہے۔
हर शख्स को चाहिए कि मौसमी का इस्तेमाल करे और इसको जो है ना मैक्सिमम डेली का एक कम से कम एक गिलास जूस का ज़रूर पीना चाहिए। ग़िज़ाई माहिरीन कहते हैं कि इंसानी जिस्म को 75 मिलीग्राम विटामिन सी की रोजाना जरूरत होती है, जो माल्टे से बआसानी मिल जाते हैं। मैदे के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये जो एसिडिटी है उसको रेगुलेट करता है और इसके साथ साथ ये स्किन के लिए, बालों के लिए ये बहुत मुफीद है। किनू खाएं या इसका जूस पिएं, शहरियों को जायके के साथ साथ भरपूर विटामिन भी मिल जाते हैं। कैमरामैन रशीद राणा के साथ अरशद मुनीर, 92 न्यूज़, सरगोदा।